کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والے آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آئیے ہم سب سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخاروں کو اول تاخیر انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے، اور جو روحانی علاج اس سلسلے میں بتائے جائیں گے، جو اوراد و وظائف بتائے جائیں گے، جو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم تحریر بھی کریں گے، یاد بھی رکھیں گے، یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ اچھی نیت ابھی فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل ثواب میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھائیں، آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز کی طرف ہم چلیں گے۔ آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عادل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹہری رہتی ہے۔ لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کن مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میری ہمشیرہ کا ایک مسئلہ ہے، ان کا نام شاہدہ بنت رشیدہ ہے۔ ان کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو 10 سال بعد ان کی اولاد ہوئی جس کا انتقال ہو گیا، پھر اسی طریقے سے 2 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ برائے کرم ان کا استخارہ فرما دیجئے اور مسئلے کا حل ارشاد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی کاشف بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ بھی کرتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب تک استخارہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل ای میل کے جوابات آپ کو ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ
کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس کچھ میلز موجود ہیں، جن میں سے پہلی میل جو ہے وہ ایک اسلامی بہن فرام یو کے، وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے اور میرا شوگر لیول بھی بہت ہائی ہے، انجیکشن بھی لگاتی ہوں، دوائی بھی کھاتے ہوں، پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی، پلیز میری رہنمائی فرمائیے۔ تو دو مسائل اس میں انہوں نے اپنے بیان کیے ہیں، ایک تو سر درد کے حوالے سے اکثر سر درد رہتا ہے، اور دوسرا شوگر لیول بھی ہائی رہتا ہے، شوگر ان کی بڑھی ہوئی ہے۔ تو درد سر کے لیے سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری سورت قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل سورت 7 بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پڑھ کے یا تو کوئی آپ کے سر پہ دم کر دے یا آپ خود دم کر کے اپنے ہاتھ پہ سر پہ پھیر لیجئے۔ تو پھر جو ہے اگر کوئی اور دم کرے تو وہ پوچھے کہ کیا ابھی درد ہے، اگر درد ہو تو دوبارہ یہی عمل کریں، یعنی 7 دفعہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کریں۔ اگر دوبارہ بھی ابھی درد باقی ہو تو تیسری مرتبہ یہی عمل کریں۔ 3 دفعہ میں کیسا ہی درد ہوا، آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل درد سر میں آپ اس کو بہت مفید پائیں گی۔ اور دوسرا آپ نے جو بیان کیا کہ شوگر ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، روزانہ صبح و شام 3 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شوگر کے حوالے سے آپ اس کو بہت مفید پائیں گی۔ کاشف بھائی، آپ نے استخارہ کروایا اپنی ہمشیرہ کا، اور جو صورتحال آپ نے بتائی کہ ولادت کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہمشیرہ کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو کاشف بھائی، آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو جنات، اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں، استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں، آپ اپنی ہمشیرہ کو بتائیے، تسلی دیجئے، حوصلہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آیا، اب چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا ہمیں کوئی حل بھی بتا دیجئے، تو اس کا حل بھی آپ سماعت فرما لیجئے، روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی اس روحانی علاج کو سماعت فرما لیں کہ پیدائش کے بعد جن کے بچے فوت ہو جاتے ہوں، انتقال کر جاتے ہوں، تو کچے سوت کے 7 دھاگے عورت کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیں۔ کچے سوت کے 7 دھاگے عورت کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں تک ناپ لیں۔ اب ان 7 دھاگوں کو ملا کر اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھی، ایک مرتبہ گرہ لگا دی، اور گرہ لگانے کے بعد اس پر دم کر دی۔ تو یہ 7 دھاگے لے لیں، 7 دھاگوں کو ملا کر ان پر 11 مرتبہ اس طرح آیت الکرسی شریف پڑھنا ہے کہ ایک مرتبہ گرہ لگائی، آیت الکرسی شریف پڑھ کر گرہ لگا دی اور اس پر دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد اب اس گنڈے کو، یہ جو دھاگا ہے، اس گنڈے کو حسب ضرورت کسی کپڑے کی پٹی پر لمبائی میں رکھ کر سی لیں تاکہ پیٹ بڑا ہو جانے کی صورت میں بھی کام چل سکے۔ پھر بھی اگر تنگ پڑ جائیں تو کپڑے کی پٹی میں آپ جوڑ لگا سکتے ہیں۔ تو اب اس گنڈے کو عورت کی کمر پر باندھیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو اس وقت تک ہرگز۔ یہ عمل شروع کب کرنا ہے، یعنی یہ جو ناپنا ہے کب کرنا ہے؟ یہ آپ شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں، یعنی جب بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد، یعنی جن کے ساتھ یہ عمل جیسے اسلام بہن کے ساتھ ہے تو کسی وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب ان دھاگوں کو، ان 7 دھاگوں کو عورت کی کمر پر باندھ لیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، تو اس وقت تک ہرگز یہ دھاگا نہ کھولیں۔ جب بچے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں، یعنی امید کے آثار ظاہر ہوں، تو
گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز، مثلا میٹھے سفید چاول پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی فاتحہ دلائیں، اور عورت 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رخ کر کے اس طرح عرض کرے کہ یا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی۔ تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ جب بچہ پیدا ہو تو غسل دے کر کانوں میں اذان کے بعد وہ گنڈا ماں کی کمر سے کھول کر کسی محفوظ جگہ رکھ دیں، اور بچے کی پیدائش کے روز سے ہر سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے لیے 1 روپیہ علیحدہ جمع کرتے رہیں۔ جب بچہ 11 سال کا ہو جائے تو ان 11 روپے کی شیرنی یا مزید جتنی چاہے رقم ملا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں۔ پھر اس گنڈے کو جو پہلے عورت کی کمر پر باندھا تھا، اس گنڈے کو کسی محفوظ جگہ پر دفن کر دیں۔ یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پر یہ ایک پرچہ ملتا ہے جس میں اولاد نرینہ کے حوالے سے یہ مکمل عمل لکھا ہوا ہے۔ تو ہم ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں بھی الحمدللہ روزانہ اثر تا مغرب تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ہمارے یہاں سے تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور یہ عمل بھی لے لیں۔ یہ جو ابھی آپ کو عمل بتایا گیا کہ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں یا کوئی اولاد نرینہ کا خواہش ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ تو آپ کاشف بھائی اپنی ہمشیرہ کے لیے یہ عمل یہاں سے حاصل فرما لیں اور اپنی ہمشیرہ کو پیش کر دیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ نے چاہا تو پیدائش کے بعد بچے فوت نہیں ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اگلی قول کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کمر میں بہت شدید تکلیف ہے اور علاج کروا رہا ہوں لیکن اس میں مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، اور میری وائف ہے وہ بھی اکثر بیمار رہتی ہے، اس کی فصل میں جو ہے نا اکثر تکلیف رہتی ہے، اور گھر میں بچے میرے چھوٹے وہ بھی اکثر کوئی نہ کوئی بیمار رہتے ہیں۔ تو برائے مدینہ مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ میں اس پہ عمل کر کے تو شفا حاصل کر سکوں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو روحانی علاج بھی اس کا بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نذیر خان ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے میرے گردن اور جسم پورے میں درد ہے، جسم میں کھچاؤ ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور دیگر کام کاج میں بھی پریشانی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اس کا استخارہ کر دیجئے اور مسئلے کا حل ارشاد فرمائیے۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور مسئلہ ہے، میری شادی کو 5 ماہ ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیے اور اس کا حل بھی ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نذیر بھائی، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے، اس کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ استخارہ کرانا ہے، والدہ کا نام منظور بی بی جی، سارے بیمار رہندے گھر دے، دعاواں شاواں بڑیاں لئیاں نے، کوئی رمان نہیں آوندا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے گھر کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا انشاءاللہ عز و جل ہم حل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کاشف عطاری ہے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، میرے کزن ہیں جن کا نام فیصل ہے، ان کی والدہ کا نام فہمیدہ ہے، ان کا کئی عرصے سے کام نہیں لگ رہا ہے، برائے کرم آپ ان کے لیے استخارہ فرما دیجئے اور اس کا حل بھی ارشاد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، اس کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ درود پاک بھی پڑھیے، روحانی علاج بھی سنتے رہیے۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ بھی درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو سب سے پہلے جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی، جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کہا کمر میں ایک عرصے سے درد ہے، تو
اس کا بہترین علاج آپ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے، جہاں پہ درد ہے تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پوری صورت ایک مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 7 دفعہ اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، اللہم اذہب عنی سوء ما اجدو، یہ پڑھیں 7 دفعہ۔ درد کی جگہ پہ آپ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 دفعہ یہ جو کلمات بتائے گئے ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ چند دن یہ عمل کریں گے تو آپ کی کمر کا درد بالکل جاتا رہے گا۔ تو جسم میں کہیں پر بھی درد ہو یہ عمل کرنا انتہائی مفید ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے بتایا کہ گھر میں بیماری کا سلسلہ رہتا ہے، گھر میں بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، تو اس میں آپ یہ اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ 1 مرتبہ صبح کے ٹائم سورہ یاسین اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماری چلی جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ گھر میں کم از کم 1 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت رہے گی اور گھر کے دیگر افراد جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ایک اور عمل ہے، بڑا مرغوب عمل ہے، وہ بھی کریں، یا ماجدو، یا ماجدو، یا ماجدو، کسی بھی شربت پر جو ہے 10 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں اور سب گھر والے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو مدنی چینل کے دیگر ناظرین کے لیے، سب کے لیے ہے، جب بھی کوئی بھی شربت پینا ہو تو یا ماجدو 10 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے تو الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے نذیر خان بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا اپنی طبیعت کا کہ گردن میں بھی ان کے درد رہتا ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ تو نذیر بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، آپ کی بیماریاں دور فرمائے۔ تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ قرآنی دعا وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر درد کے مقام پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جسم کا درد یہ جاتا رہے گا۔ گردن میں درد ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آپ دم کر لیں، اور یہ روحانی علاج الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہوا ہو تو آپ مدنی پنسورہ حاصل فرما لیں اور مدنی پنسورہ میں سے یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر بھائی آپ نے یہ بھی کہا کہ شادی کو 5 ماہ ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بندش کو دور فرمائے اور آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا باریئو، یا باریئو، یا باریئو، یا باریئو، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا باریئو پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی نیک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ میں موجود ہے، تو اس پر بھی آپ عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ نذیر بھائی آپ کو میں یہاں آپ کو ایک مشورہ پیش کروں گا، آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں اور وہاں سے آپ
بندش سے حفاظت کے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے اور کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. الحمدللہ عز و جل میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عمل ایسا ہے کاٹ کا کہ یہ بندش کا بھی توڑ کر دیتا ہے، عملیات کا بھی توڑ کر دیتا ہے، اسرار کا بھی توڑ کر دیتا ہے. اگر گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں آزمائشیں ہیں، گھر میں ناچاکیاں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے اور ان تمام بیماریوں کے لیے، تمام مسائل کے حل کے لیے آپ کاٹ کا عمل کروائیے. پھر آپ دیکھیں کیسی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، اپنے گھر کے مسائل بیان فرمائے اور استخارہ کروانا چاہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا. تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ گھر کے تمام ہی افراد بیمار ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گھر کا، تو اس میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے، آپ کے گھر کے افراد کو، گھر والوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور صحت تندرستی عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر کے تمام ہی افراد روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں. ایک بوتل رکھ لیں اپنے پاس، پانی میں بھر لیں، اس میں یا سلامو 111 مرتبہ پڑھا، اس بوتل میں دم کر لیا. پھر وہ دم والا پانی گھر کے تمام ہی افراد پئیں، انشاءاللہ عز و جل صحت نصیب ہوگی. اس کے بعد ہمارے کاشف بھائی نے کال کی اور اپنے کزن کا استخارہ کروایا کہ ان کا کام نہیں لگ رہا ہے، بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب نہیں ہیں. تو کاشف بھائی آپ کے کزن کا محمد فیصل کا استخارہ کیا، تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ روزگار کے حوالے سے جو اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، تو یہ بندش ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کزن کی اس بندش کو دور فرمائیں اور حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائیں. یہ بندش دور ہو جائے اور روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں، مزید اچھا روزگار اور حلال و آسان روزگار نصیب ہو. اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. کاشف بھائی آپ کے کزن کو چاہیے کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور بہت اچھا روزگار انشاءاللہ عز و جل لگ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے اپنے مسائل بیان فرمائے، استخارے کروائے اور الحمدللہ عز و جل کو روحانی علاجی بتائیں، یہاں پر میں آپ سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مدنی مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. الحمدللہ عز و جل اس طرح کے بہت سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں، مدنی بہاریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں کا یہ مسئلہ تھا، اتنے عرصے سے حل نہیں ہو پا رہا تھا. الحمدللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا اور اس کے تمام مسائل حل ہو گئے. تو آپ بھی، آپ کے استخارے بھی کیے، روحانی علاج بھی آپ کو بتائے، تو آپ بھی نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھرپور انشاءاللہ عز و جل سفر کریں گے. نہ صرف سفر کریں گے بلکہ اپنے ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کروائیں گے. آئیے ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. والدہ کا نام شاہین بنت تمکین فاطمہ ہے. والدہ کو شوگر کی بیماری ہے، کافی عرصے سے بیمار ہیں. برائے کرم اس کا حل بھی ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعیم اقبال ہے، میں گلجا خان سے بات کر رہا ہوں. جنید علی، والدہ کا نام شیلا نورین. استخارہ کرانا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں. اس کا استخارہ کر کے بتائیں کہ اشارہ بہتری کا ہے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. محمد صدیق اتاری ہند بغدادی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میری ہمشیرہ افسر النساء کے بیٹے محمد علی
2 سال سے گھر چھوڑ کر اپنی بیوی اور بچی کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں، کوئی پتہ اور خبر نہیں چل رہا ہے کہ وہ گھر لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں، یا کوئی جادو یا کوئی اثر وغیرہ تو نہیں ہے۔ برائے مہربانی استخارہ فرمائیں اور روحانی علاج کی بھی تفصیلات بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو استخارہ بھی کریں گے، استخارہ کر کے اس کا حل بھی بتائیں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاسم اتاری ہے، میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میری امی جان کے پیٹ میں درد رہتی ہے اور خراب بھی ہے، اور سر میں چکر بھی آتے ہیں، گھبراہٹ، استخارہ کروا دیں یا کوئی روحانی علاج کرا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی درود پاک پڑھیے، اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان فرمائے، استخارے کروائے، تو وہ بھی درود پاک پڑھیں، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ان کے جوابات دیتے ہیں۔ جب تک آپ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ای میل کے جوابات آپ کو سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اسلامی بہن ہیں دادو، پاکستان سے، سندھ سے ہیں۔ ان کی پرابلم یہ ہے کہ غصہ بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، اور گھر والوں سے بات کرنی پر مطلب جو ہے وہ اور غصہ آتا ہے جیسے گھر والے کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ غصہ ان کو بہت زیادہ آتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے مسائل اس طرح کے ہیں۔ غصے کی عادت تو آج کل ہم دیکھیں تو تقریباً یوں کہہ لیں کہ ہر دوسرا شخص ہی غصے کی عادت میں تھوڑی سی خلاف عادت بات ہوئی اور غصہ آ جاتا ہے۔ بہرحال جس کو غصہ آ جائے اور اس پہ ہم غصہ پی جائیں جسے کہتے ہیں، یا ہم پھر بھی اس کو کنٹرول رکھیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، آ جاتا ہے، ہماری وہ فطرت میں ہے، تو یا بسا اوقات بعض کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کنٹرول کوشش کی جائے۔ روحانی علاج ماشاءاللہ انہوں نے پوچھا ہے تو اسی لیے یقیناً ہوگا تاکہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ تو جس کو غصہ آتا ہو ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ کھانا کھاتے وقت 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور کھانے پہ دم کر کے کھائے، پانی پیے تو پانی پہ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ چلتے پھرتے جو ہے آپ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ورد کرتے رہیں۔ جو اسلامی بہن جنہوں نے میل کی ہے وہ آپ کے یہ ورد کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی غصے کی عادت ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے پارہ 4 سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کا یہ ایک جز ہے۔ تو یہ روزانہ 7 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے غصے کی عادت نکل جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا معمول بنائیں، سارا دن درود پاک پڑھتے رہا کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی غصے کی عادت نکل جائے گی اور اللہ کے ذکر کی طرف دل مائل ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص یہ اسلام بہن جنہوں نے دادو سے ہمیں یہ میل کی تھی غصے کے حوالے سے، تو آپ جو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس پہ آپ اگر غصہ آ جائے گا تو آپ کو کنٹرول کرنا جو ہے انشاءاللہ اس کی سعادت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے محمد عارف ہیں، انہوں نے کراچی پاکستان سے ہمیں میل کی ہے، ان کے مالی معاملات ہیں، کافی پریشانیاں اس حوالے سے، تو ان کو ایک ورد ہے یا رزاقو، فجر کے فرض اور سنتوں کے مابین 41 دن تک 550 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو، انشاءاللہ عز و جل مالی مسائل جو ہیں، کاروباری مسائل حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل رزق حلال میں وسعتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے وقاص بھائی، انہوں نے والدہ کا استخارہ کروایا، اور کہ ان کو شوگر کی بیماری ہے، اس کے علاوہ بھی کئی امراض ہیں، تو آپ کی والدہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، بندش، اثرات وغیرہ ایسے کوئی معاملہ نہیں ہے، الحمدللہ محفوظ ہیں۔ صرف استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، باقی ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے،
انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ تو شوگر سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ بھی سماعت فرما لیجئے، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں، چاہے تو اپنے پاس لکھ بھی لیں۔ اور یہ شوگر کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 244 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار، اور اس دعا کے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ اس عمل کی جو مدت ہے وہ تا حصول شفا ہے۔ جب تک شوگر سے مکمل طور پر شفا نہیں پا جاتے اس وقت تک پابندی کے ساتھ روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ قرآنی دعا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئے، تا حصول شفا پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اقبال انہوں نے استخارہ کروایا، ان کے کوئی عزیز ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کا استخارہ کیا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان عزیز کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ تو آپ کے عزیز کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے اور بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد یہ صحتیاب ہو جائیں گے اور ان کی یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے، استخارے میں بہتری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، تسلی رکھیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ اپنے عزیز کے لیے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی ہی آسانی ہوگی۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، یا مؤمنو، 115 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل صحتیابی نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی۔ اگر پانی پلانا ممکن نہ ہو تو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہی وظیفہ، یہی ورد پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی شفا نصیب ہوگی۔ اور یہاں پر ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا، ممکن ہو تو آپ یہ جو جن کا آپ نے استخارہ کروایا اپنے عزیز کا جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا صدقہ نکالیے۔ آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ یہ بیماریوں کو ختم کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، تو صدقہ بھی نکالیے، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے صدیق بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے ہیں، تو صدیق بھائی آپ کے ان رشتہ دار کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ واپس آ جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ روحانی علاج ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے، کسی کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں چلا گیا، تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ غائب اور بھاگا ہوا شخص بہت جلد واپس آ جائے گا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل واپس آئے گا۔ اور یہ روحانی علاج آپ سماعت فرمائیے۔ یہ روحانی علاج جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 233 پر لکھا ہوا ہے۔ اور روحانی علاج کیا؟ کسی بزرگ کے مزار کے پاس، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی مکان کے گوشے میں، مکان کے کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی یہ آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ 990 بار پڑھے، پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائے گا۔ ایک روحانی علاج تو صدیق بھائی آپ کے لیے یہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی آسان روحانی علاج وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 بار سورہ والضحیٰ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ سورہ والضحیٰ ہے، تو یہ سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر مکان کے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کہہ کر
اپنے جو آپ کے رشتہ دار بھاگ گئے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کی واپسی کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ایک ہفتے کے اندر اندر وہ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو روحانی علاج آپ کو پیش کیے، ان دونوں پر ہی عمل کریں تو بہت خوب، دونوں پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی ایک پر آپ عمل فرما لیجئے تو انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے قاسم بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا اپنی والدہ کا کہ والدہ کے پیٹ میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے اور گھبراہٹ سی کیفیت طاری رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں مل پاتا۔ تو قاسم بھائی آپ کی والدہ کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں ہے، کوئی بندش کا اشارہ نہیں ہے، استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری ہی ہے، باقی ایسے کوئی عملیات اثرات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ پیٹ کے درد کا بہت ہی پیارا روحانی علاج وہ آپ سماعت فرما لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرما لیں، چاہے تو اپنے پاس تحریر فرما لیں، کیونکہ اکثریت ایسی ہے کسی کے ساتھ پیٹ کا درد ہے یا گیس کا مسئلہ رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے یہ روحانی علاج بہت مفید ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اور یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی موجود ہے۔ وہ روحانی علاج کیا کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، گڑبڑ ہو، قبض وغیرہ کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ پانی پیے تو 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے قاسم بھائی نے اپنی والدہ کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ گھبراہٹ سی رہتی ہے اور بے چینی سی رہتی ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، گھبراہٹ رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو، سکون نہیں مل پاتا ہو، طبیعت میں ایک عجیب سی کیفیت طاری رہتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بھی ختم ہوگی، بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، بے سکونی بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہو جائے گا۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں جن کے ساتھ بھی اگر یہ گھبراہٹ کا، بے چینی کا اور بے سکونی کا مسئلہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میری والدہ پریشان رہتی ہیں، آپ مہربانی کریں کہ کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدہ پریشان رہتی ہیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو ہم روحانی علاج بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، کوئی خاص ایسا بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس بیماری کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ اس بیماری یا اس پریشانی کا علاج بتا دیا جائے۔ مطلقاً پریشان ہے، اگر جیسے انہوں نے بتایا کہ پریشانی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ روزانہ، اور بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی پریشانی ہوگی، کیسی ہی تکلیف ہوگی، انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی جو پہلے بتایا گیا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی ہر طرح کی گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی دور ہو جائے گی۔ اب آپ کی والدہ کی اگر ویسے ہی گھبراہٹ، پریشانی وغیرہ ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی اس وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری یا ایسے وجہ ہے، تو پھر یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے، روحانی علاج معلوم کیے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، ان کو اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کو سب کو میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اور پریشانیوں سے حفاظت کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اگر آپ سفر نہیں کر سکتے تو کسی کو مدنی قافلے میں جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں خوب برکتیں نصیب ہوں گی، اور ہمیں
ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، کاروبار میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی، روزگار میں بھی برکت ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی بآواز بلند میرے ساتھ دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، جنت البقیع میں ہمیں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔